اور جہاں پر پوری امت نافرمان ہو جائے، پوری امت، اور وہاں تو فرمان کو سمجھنے میں مغالطہ ہو رہا تھا، نافرمانی نہیں تھی، خطا نہیں تھی، حضور کے ساتھ جفا نہیں تھی۔ یہاں تو رسول اللہ نے جن باتوں کو کھول کھول کر کے بیان کیا کہ یہ مت کرنا، یہ مت کرنا، یہ مت کرنا، کروڑوں لوگ وہی سب کچھ کر رہے ہیں، تو کیا کٹو گے نہیں، مرو گے نہیں؟ اس امت پر کبھی بھی زوال نہ آتا اگر یہ امت رسول اللہ کے ساتھ وفا کرتی۔ ہم نے جرائم کیے، بتاؤ کس مسلمان کو پتہ نہیں زنا کرنا حرام ہے؟ اتنے بھولے ہو گئے مسلمان، کس مسلمان کو پتہ نہیں کیا گناہ ہے کیا نیکی ہے؟ سب کو پتہ ہے، آسان زبان میں گناہ بچے کو بھی پتہ ہے کہ گناہ ہے، اسی لیے لوگ گناہوں کو چھپ کے کرتے ہیں اور نیکیوں کو علل اعلان کرتے ہیں۔ یہ چھپ کے کرنا ہی بتا رہا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے، سب کو پتہ ہے، بچے کو پتہ ہے کہ گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے۔ اب بتاؤ، اب بھی مسلمان نہ جاگیں گے؟ لوگ رونا رو رہے ہیں، ایسا کرو ایسا کرو۔ میں کہتا ہوں جو کر رہے ہو تم اپنی مرضی سے کرو، فقیر کا کہنا تو اتنا ہے، حضور کو راضی کر لو، حضور کا جو دل دکھایا ان سے معافی مانگ لو، اور یہ یقین دلاؤ اپنے نبی کو کہ یا رسول اللہ اب میرا کوئی قدم ایسا نہیں اٹھے گا کہ جس سے آپ ناراض ہو جائیں۔ اگر آپ نے ایسا کر لیا، دنیا کا کچھ بھی ہو، انشاءاللہ آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ لاک ڈاؤن لگے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی روزی آپ کے گھر تک پہنچائے گا، وبائیں آئے گی، آپ کی آنکھ میں کبھی آنسو نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک بار حضور کو راضی کر کے دیکھو، حضور کو راضی کرنے کا مزہ کیا ہے، حضور کو راضی کرنے کا لطف کیا ہے، حضور کو خوش کرنے پر انعامات کی برسات کیسے ہوتی ہے۔ نادان ہے مسلمانوں کو نہیں پتا، اگر پتھر حضور کو راضی کر لینا، پتھر حضور کے نام پہ نرم ہو جائے نا، پتھر عزت پا جاتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں، دنیا میں کروڑوں پتھر ہیں، سارے پتھروں کو عزت نہیں ملتی، لیکن وہ پتھر جو رسول اللہ کے قدم کے نیچے نرم ہو کر نقش قدم کو اپنے سینے میں اتار لیتے ہیں، کبھی سر پہ رکھے جاتے ہیں، کبھی آنکھوں میں رکھے جاتے ہیں، کبھی منبر پہ رکھے جاتے ہیں، پتھر رسول اللہ کے قدموں کے نیچے نرم ہو جائے وہ ہمیشہ کی عزت پا جاتے ہیں۔ اگر انسان حضور کے فرمان تلے نرم ہو کر حضور کے فرمان پہ عمل کرنے لگ جائے، زمین کے اوپر بھی عزت ہے، زمین کے اندر بھی عزت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری آپ سے درد دل کے طور پہ یہی گزارش ہے، نیک بنو، گناہوں کو چھوڑو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بہترین مہاجر وہ ہے، بہترین ہجرت کرنے والا وہ ہے جو گناہ چھوڑ دے اور نیکیوں کی طرف آئے۔ ایسا ہجرت کرنے والا بہترین مہاجر ہے۔ آؤ، ہجرت صحابہ نے کی تھی، اب ہجرت نہیں، لیکن ہجرت ابھی بھی اس اعتبار سے ہے کہ ہم اگر گناہ کو چھوڑ کر کے نیکیوں کی طرف آتے ہیں تو یہ بھی ہجرت ہے، اور اس سے بہترین ہجرت کچھ نہیں ہو سکتی۔ میرے آقا فرماتے ہیں ہجرت کرو مالدار ہو جاؤ گے، یعنی گناہ کو چھوڑ کر اگر نیکیوں کی طرف آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مالا مال فرما دے گا، بہت برکت دے گا اللہ۔ آؤ میرے بھائیوں، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، رجوع کر لو اس کی طرف، معافی مانگ لو اس سے، اور رسمی مسلمان اور اسمی مسلمان بن کر زندگی مت گزارو، بلکہ حقیقی مسلمان بن کے زندگی گزارو۔ ایسا مسلمان جس کا چلنا، جس کا بولنا، جس کا اٹھنا، جس کا بیٹھنا، جس کا سونا، جس کا جاگنا، یہ سارے اعمال سے لوگ دور سے دیکھ کر کہیں کہ جب 1450 سال کے بعد مسلمان ایسا ہے تو جو اسلام لایا وہ پیغمبر اسلام کی شان کا عالم کیا ہوگا، ان کے کردار کا عالم کیا ہوگا، ان کے اخلاق کا عالم کیا ہوگا۔ بس یہی پیغام لے کر ہم یہاں پر آئے تھے۔ حضرت مولانا جاوید صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد کہ انہوں نے خوبصورت جلسہ سجایا۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ سب کی محبتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مجھے 4 بجے دلی ایئرپورٹ پہنچنا ہوگا، اس لیے آپ سب کی محبتوں کا شکریہ۔ اگر آپ مجھ سے مصافحہ کریں گے، دوڑیں گے، بھاگیں گے تو بیٹھو، ابھی محفل ختم نہیں، بیٹھ۔ حضرت مولانا صاحب بیان فرما رہے تھے اور میں ان کے اور آپ کے درمیان مخل ہو گیا تھا، تو میں چاہوں گا بیٹھ۔ دیکھو اتنی دیر تک بات کی، اس کے بعد بھی لوگ وہی کر رہے ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں۔
یہ بچے کی دستار ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس بچے کو علم نافع عطا فرمائے۔